آج ہم آپ کو اہل قریش کو خانہ کعبہ کی تعمیر سے روکنے والے سانپ کا واقعہ بیان کریں گے، اور پھر اس تعمیر کو کیسے مکمل کیا گیا وہ بھی آپ کو بیان کریں گے، اور اس تعمیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی بہترین حکمت عملی اپنائی اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ محترم دوستو، خانہ کعبہ کو سب سے پہلے بیت المعمور کے نیچے فرشتوں نے تعمیر کیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعمیر نو فرمائی، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں طوفان آیا تو اس سے خانہ کعبہ کی دیواریں منہدم ہو گئی۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو وہ قواعد اور بنیادیں دکھا دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعمیر مکمل کی۔ اس کے بعد بھی مختلف ادوار میں اس کی تعمیر نو کی گئی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا، قریش نے نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کرنا چاہی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کعبہ صرف قد سے کچھ اونچی چار دیواری کی شکل میں تھا۔ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی اس کی بلندی 9 ہاتھ کے قریب تھی، اور اس کے اوپر چھت بھی نہ تھی۔ اس کیفیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ چوروں نے اس کے اندر رکھا ہوا خزانہ چرا لیا، اور اس کے علاوہ اس کی تعمیر پر ایک طویل زمانہ گزر چکا تھا، جس کی وجہ سے بیت اللہ شریف کی عمارت خستگی کا شکار ہو چکی تھی اور دیواریں پٹ گئی تھی۔ اور پھر ایک سال اس طرح زوردار سیلاب آیا جس کا رخ خانہ کعبہ کی جانب تھا، جس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کی عمارت کو اور بھی نقصان پہنچا، اور عمارت ایسی لگ رہی تھی جیسے کسی بھی لمحے گر سکتی ہے۔ اسی لیے قریش مجبور ہو گئے کہ اس کا مقام اور مرتبہ برقرار رکھنے کے لیے اس کو از سر نو تعمیر کیا جائے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا فیصلہ ہو چکا تو لوگوں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ میں ایک عظیم اژدہا موجود ہے جس کا سر بیڑیے جتنا بڑا تھا، اور لوگ اس سے خوف اور ڈر محسوس کرنے لگے تھے۔ کوئی بھی خانہ کعبہ کی تعمیر نو کرنے سے اور خانہ کعبہ کے اندر جانے سے قاصر تھا۔ دن کے وقت وہ سانپ نکل کر خانہ کعبہ کی منڈیر پر بیٹھ جاتا تھا، اور اگر کوئی بھی شخص اس کے نزدیک جانے کی جسارت کرتا تو وہ پھن پھیلا کر خوفناک پونکار کرتا اور ڈسنے کو لپکتا، جس سے سب لوگ بھاگ کھڑے ہوتے تھے۔ مرمت اور تعمیر نو کا کام شروع ہونے میں اس ناگ کا خوف بھی حائل تھا۔ اس مرحلے پر قریش نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ہم خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال رقم ہی استعمال کریں گے۔ اس میں رنڈی کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق اور ناجائز لیا ہوا مال بالکل استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ایک بڑا سا عقاب اڑتے اڑتے ادھر آ نکلا، اور وہ بجلی کی طرح اس ناگ پر، اس سانپ پر لپکا اور اسے دبوچ کر لے اڑا۔ روایات کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت کے مطابق کہ وہ سانپ جو خانہ کعبہ کے اندر تھا، جس وقت قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا ارادہ کیا تھا تو عقاب نے اس سانپ کو خانہ کعبہ سے اچک کر اٹھا لیا تھا اور اس کو حجون نامی مقام کے اندر ڈال دیا تھا۔ وہاں کی سرزمین نے اس سانپ کو نگل لیا تھا۔ چنانچہ یہی جانور قیامت کے قریب صفا کے پہاڑ کے پاس سے نکلے گا اور لوگوں سے ہم کلام ہوگا، جسے دابۃ الارض کے نام سے پہچانا جائے گا۔ بہرحال اس وقت سانپ کے خاتمے کے بعد قریش اور اہل مکہ یہ محسوس کرنے لگے جیسے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کا راستہ صاف کر دیا۔ اس کے بعد ایک دلچسپ صورتحال خانہ کعبہ کی تعمیر میں یہ بنی کہ نئی تعمیر بنانے کے لیے پرانی عمارت کو ڈھانا اور گرانا ضروری تھا، لیکن کسی کو خانہ کعبہ کی ڈھانے اور توڑنے کی جرت نہ ہوئی، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ جو بھی خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ بالآخر ولید ابن مغیرہ مخزومی، جو کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی تھے،
انہوں نے یہ کہتے ہوئے ابتدا کی کہ اے الہ العالمین، تو تو جانتا ہے کہ ہمارا ارادہ صرف اور صرف خیر کا ہے۔ جب انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کو گرانے کا سلسلہ شروع کیا اور چاروں کونوں کو گرایا تو کوئی بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ قریش کا خیال تھا کہ ولید ابن مغیرہ پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، لیکن جب ایک دن گزر گیا، رات بھی گزر گئی، تو لوگوں نے صبح دیکھا کہ ولید ابن مغیرہ مخزومی اپنی اصلی حالت میں بغیر کسی عذاب الہی کے موجود ہیں۔ تو ان کو بھی پتہ چل گیا کہ جب ان پر کوئی آفت اور عذاب نہیں آئی تو باقی لوگوں نے بھی خانہ کعبہ کی تعمیر کو گرانے میں حصہ لیا، اور جب قواعد ابراہیمی تک ڈھا چکے تو تعمیر کا آغاز کیا گیا۔ تعمیر کے لیے الگ الگ ہر قبیلے کا حصہ مقرر تھا۔ ہر قبیلے نے علیحدہ پتھر کے ڈھیر لگا رکھے تھے۔ تعمیر شروع ہوئی۔ ایک بہترین نگراں معمار باقوم نامی کو ذمہ داری حوالے کی گئی تھی۔ جب عمارت حجر اسود تک بلند ہو چکی تو ایک جھگڑا شروع ہوا، اور جھگڑا اس بات پر شروع ہوا کہ ہر قبیلے والوں نے یہ کہا کہ حجر اسود کو ہم اس کی جگہ پر رکھیں گے اور یہ شرف اور امتیاز پھر ہمارے قبیلے کے نام آئے گی۔ یہ جھگڑا 4-5 دن تک جاری رہا، اور یہ جھگڑا اور لڑائی رفتہ رفتہ اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ سرزمین حرم میں سخت خون خرابہ ہو جائے گا۔ لیکن ابو امیہ مخزومی نے یہ بات کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرم کے دروازے سے کوہ صفا کی جانب سے دوسرے دن جو سب سے پہلے داخل ہوگا اسے اپنے جھگڑے میں حاکم مان لیں گے، اور جو بھی وہ فیصلہ کرے گا سب کو منظور ہوگا۔ محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی کی مشیت کے بعد سب سے پہلے اس دروازے پر کوہ صفا کی جانب سے پیارے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بے اختیار پکار اٹھے، ھذا الامین رضینا، ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو امین ہیں، یہ تو صادق ہیں، ہم ان سے راضی ہیں۔ چونکہ اہل قریش اور اہل مکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے بھی صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدق اور سچائی کی گواہی دیتے تھے۔ تو جب انہوں نے کوہ صفا کی جانب سے دروازے میں پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو کہا، ھذا الامین رضینا، ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب آئے، پورے معاملے کی تفصیلات جاننے کے بعد کہ اہل قریش کا ان پر جھگڑا ہے، ہر ایک قبیلے کا یہ کہنا ہے کہ حجر اسود کو ہم رکھیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے اس طرح کا فیصلہ کیا کہ پورا ماحول ٹھنڈا ہو گیا، اور لڑائی جھگڑے کی اور خون خرابے کی جو نوبت آئی تھی وہ اللہ تبارک و تعالی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ آپ نے ایک چادر طلب کی، بیچ میں اپنے ہاتھوں سے حجر اسود مبارک کو رکھا، اور قبائلوں کے سرداروں اور نمائندوں سے کہا کہ آپ سب حضرات چادر کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ یہ ایسا ہوا جیسے آپ سب نے ہی حجر اسود کو اٹھا لیا ہے۔ انہوں نے ایسا کیا۔ جب چادر حجر اسود کے رکھنے کے مقام تک پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس کی مقررہ جگہ پر رکھ دیا۔ یہ انتہائی دانشمندانہ اور معقول فیصلہ تھا، اور اس پر پوری قوم راضی ہو گئی۔ محترم دوستو، خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران قریش کے پاس جو حلال مال تھا اس کی کمی ہو گئی، اس لیے انہوں نے شمال کی طرف سے کعبہ کی لمبائی تقریباً 6 ہاتھ کم کر دی۔ یہی ٹکڑا آج حتیم کہلاتا ہے۔ اس دفعہ قریش نے کعبہ کا دروازہ زمین سے خاصا بلند کر دیا تاکہ اس میں وہی شخص داخل ہو سکے جس کے وہ اجازت دیں۔ جب دیواریں 15 ہاتھ بلند ہو گئی تو اندر 6 ستون کھڑے کر کے اوپر سے چھت ڈال دی گئی، اور کعبہ اپنی تکمیل کے بعد تقریباً چوکور شکل کا ہو گیا۔ اب جو خانہ کعبہ ہے اس کی بلندی 15 میٹر ہے۔ حجر اسود والی دیوار اور اس کے سامنے دیوار یعنی جنوبی اور شمالی دیواریں 10-10 میٹر ہیں۔ حجر اسود مطاف کی زمین سے 1.5 میٹر کی بلندی پر ہے۔
دروازے والی دیوار اور اس کے سامنے دیوار یعنی مشرقی اور مغربی دیواریں 12-12 میٹر ہیں۔ دروازہ زمین سے تقریباً 2 میٹر بلند ہے۔ دیوار کے گرد نیچے ہر جانب سے ایک بڑے ہوئے کرسی نما ضلع کا گھیرا ہے، جس کی اوسط اونچائی 25 سینٹی میٹر اور چوڑائی 30 سینٹی میٹر ہے۔ یہ بھی اصل میں بیت اللہ کا جز ہے، لیکن قریش نے اس کو بھی تعمیر میں چھوڑ دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خانہ کعبہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی بار بار دیدار نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام پر چلنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ جن بھائیوں اور دوستوں کی مشکلات ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین۔